الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم و مکرم حاضرین اکرام، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بھرپور وارفتگی کے ساتھ گنبد خضراء کا تصور اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام اہل ایمان کے لیے جو ہدایات و احکامات نازل فرمائے ہیں، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ان ہدایات و احکامات کو معلوم کرنا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا اور میں نے احکامات معلوم نہیں کیے تو یہ اس کا عذر اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہوگا، چونکہ بتایا یہی گیا ہے کہ جو چیز تمہیں معلوم نہ ہو تم معلوم کرو۔ تم نہیں پڑھے، نہیں سیکھ سکے تو اہل علم کے پاس جا کر پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تم پوچھو، سوال کرو، اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے۔ جو باتیں تم کو معلوم نہ ہو، جن چیزوں کا تمہیں علم نہ ہو، جن مسائل سے، عقائد سے اور احکامات خداوندی، شریعت مطہرہ کے طور طریقے، آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے اگر تم ناواقفیت رکھتے ہو تو فاسألوا، اللہ نے حکم دیا کہ تم پوچھو، تم معلوم کرو۔ کس سے معلوم کرو؟ جو اہل علم ہے، جو علم والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان کے پاس جا کے معلوم کرو۔ تو اس حکم خداوندی کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کل بروز قیامت کسی کا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں نے نہیں پڑھا تھا، میں نے نہیں سنا تھا، مجھے موقع نہیں ملا، میری مصروفیات تھی، میری مجبوریاں تھیں، میری ڈیوٹیاں تھیں، میرے کاروبار تھے، میرا پڑھنا لکھنا تھا، دوسرے اور بہت سارے کام تھے، مجھے موقع نہیں ملا۔ اس میں سے کوئی بہانہ وہاں پر کام نہیں آئے گا، بلکہ اگر بندہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو اس کو اس کے اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی رتی برابر، رائے کے دانے کے برابر بھی اچھا کام کرے گا تو اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا اجر دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی غلط کام کرے گا، نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، جو بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے وہ کرے گا،
تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو وہاں پر خلاصی اور چھٹکارا نہیں ہوگا، وہاں پر بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کا جواب دینے تک اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا، نہ بندہ ہٹ سکے گا۔ تو میرے بزرگوں نوجوانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر نازل فرمائے ہیں وہ صرف عبادات اور ریاضات اور ایسے ہی اعمال کے لیے ہی نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہونا ہے، کس کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو خطبے کے درمیان میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب یہاں پر ایمان والوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کو ایک مانا، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانا، جنہوں نے فرشتوں کا، کتابوں کا اور رسولوں کا اور قیامت کے دن کا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اپنا ایمان رکھا، عقیدہ رکھا، وہی تو ایمان والا ہے۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، کہ ایمان والو تم اجتناب کرو، تم بچو۔ اے پروردگار کس چیز سے ہم بچیں؟ کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کثرت سے دوسروں کے معاملات میں تجسس رکھتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں جھانکتے ہیں، دوسروں کی زندگی سے اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں، اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی زندگی کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون سا عیب نکلے گا، یہ کتنا گناہ گار ہے، یہ کتنا خطا کار ہے، اس نے کیا کیا غلطیاں کی ہے، اس کے اندر کون سی خرابیاں ہیں، اس کے اندر کون سی کمی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو دوسروں کے معاملے میں تجسس رکھتے ہیں، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور برائی کرتے ہیں بعضوں میں سے بعض کی۔ ظاہر سی بات ہے جب تجسس ہوگا، دوسروں کی زندگی میں ہم انٹرفیئر کریں گے، دوسروں کی زندگی میں ہم جھانک کریں گے، دیکھیں گے، تو کچھ نہ کچھ غلطی، کچھ نہ کچھ کوتاہی سمجھ میں آئے گی۔ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، جو ہماری نظر اس کی طرف دیکھ رہی ہے تو اس کی اچھائیاں تلاش کرنے کے لیے نہیں دیکھ رہی ہے، برائیاں تلاش کرنے کے لیے دیکھ رہی ہے۔ اور یہ دیکھنا کوئی اور نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے دکھانا ہے۔ شیطان دل و دماغ میں بہکاوا ڈالتا ہے، ورغلاتا ہے شیطان، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھتے رہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرے، لڑائی جھگڑا ہو، آپس میں نہ اتفاقیاں ہوں، دشمنیاں ہوں، نفرتیں ان کے اندر عام ہوں، یہ بھائی بھائی بن کر نہ رہیں، محبت کے ساتھ نہ رہیں، یکجہتی کے ساتھ نہ رہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے نہ بنیں، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شامل حال نہ ہو، بلکہ یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بنے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اور تو اور سگے بھائیوں میں آج کل نہیں بنتی، بالکل خونی رشتہ ہے، قریبی رشتہ دار ہے، اس کے باوجود بھی ایک دوسرے سے دشمنی ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، اور اس کی کامیابی ترقی سے جلن، حسد ہے، اس کی کمیاں خامیاں نکالنے کے لیے بندہ جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز بھی دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ اب جب بندہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرے گا تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ اس کے اندر، سامنے والے کے اندر کچھ غلطی کوتاہی نظر آئے گی۔ جب کوتاہی غلطی نظر آئے گی تو وہ 10 کو بولتے ہوئے پھرے گا کہ بھئی فلاں نے ایسا کام کیا، فلاں نے یہ گناہ کیا، فلاں نے ایسے اعمال کیے۔ اگر اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہے، اچھائی ہے، لیکن وہ ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو دل میں حسد جلن پیدا ہوتی ہے کہ وہ ترقی کیسے کر رہا ہے، وہ اتنا خوشحال کیسے ہے، وہ اتنا مست زندگی کیوں گزار رہا ہے، اس کے پاس پریشانیاں کیوں نہیں آتی، وہ بیمار کیوں نہیں ہوتا، وہ غریب کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کی مال اور دولت ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کے پاس پریشانیاں کیوں نہیں ہیں۔ اس طریقے خیالات ایسے لوگوں کے ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جو دوسروں کے تعلق سے تجسس میں رہا کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ان کا دل و دماغ اسی کی طرف رہتا ہے کہ میں اس کی طرف زندگی دیکھوں کہ اس کے اندر کون سی خامیاں ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کے کرنے سے ہمیں سختی سے منع فرمایا۔ اب بحیثیت مومن مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے بنیں۔ اور شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے بھی حکم دیا اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنے سے تک منع فرمایا۔ اسی سورہ حجرات کی پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ تم ہرگز بھی دوسروں کو غلط ناموں سے، برے القابات سے نہ پکارو، کسی کی بے عزتی نہ کرو، کسی کو نیچا نہ دکھاؤ، برے القابات سے کسی کو نہ پکارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک تعلیم عطا فرمائی، آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن ہم میں سے کون ہے اللہ کے احکامات کو جاننے والا؟ ہمیں کب فکر ہوئی کہ ہم جانیں کہ اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنے کا ہمیں حکم دیا؟ ہمیں کب فکر پیدا ہوئی کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے یا نہیں سکھایا کہ ہم دوسروں کے حقوق کیسے ادا کریں، کس کو کتنی عزت دے، کیسی عزت دے؟ میرے بزرگوں، نوجوانوں، اسی لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر قدم پر، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے جہاں پر شریعت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہو۔ پیدا ہونے سے لے کر زندگی کے سارے احوال، خوشی ہو، غم ہو، کسی بھی حالات زندگی کے کوئی حالات ہو، ہر موڑ پر، ہر طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، رہبری کی ہے، ہمیں راستہ بتایا۔ لیکن ہمیں جانے کی فرصت نہیں، ہم یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ اس معاملے میں جو میں کر رہا ہوں شریعت نے مجھے کیا سکھایا۔ میرے پاس خوشی کے ماحول ہے تو میں ان خوشیوں کو شریعت کے دائرے میں کیسے مناؤں؟ میرے پاس غم کا ماحول ہے تو اس غم کو میں شریعت مطہرہ کے دائرے میں کیسا محسوس کروں؟ ہمارے پاس کوئی اور معاملات آئے، میں تجارت کر رہا ہوں تو شریعت کے دائرے میں تجارت کیسی کروں؟ میں رشتہ داریاں کر رہا ہوں تو شریعت کے دائرے میں رشتہ داریاں کیسی کروں؟ میں جو کچھ بھی عمل کر رہا ہوں، جو کچھ بھی کام کر رہا ہوں، ان تمام کاموں کو شریعت نے لیڈ کیا ہے، شریعت نے سکھایا ہے، بتایا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جانب توجہ کرنے والے بندے آگے بڑھے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مومن فکر کرے، ضرورت اس بات کی ہے ہم سیکھنے کا جذبہ پیدا کرے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہر معاملات کو شریعت کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اب اندازہ لگائیں، آپ جب شریعت نے ایک دوسرے کے ساتھ جو حقوق ہے اس کو ادا کرنے کا قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا تو بڑے بڑے معاملات کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ کسی کو پکارنے، کسی کو بلانے، کسی کو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں سکھایا، حکم دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ دوسرے بڑے بڑے جو معاملات تھے، رشتہ داریاں ادا کرنے کے، حقوق ادا کرنے کے، جو ذمہ داریاں دیگر ہمارے پاس ہیں، اس میں ہماری رہبری و رہنمائی کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ ہماری زندگی کا کوئی ایک ایسا مرحلہ نہیں ہے جس میں شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی و رہبری نہ کی ہو۔ ہر موڑ پر، ہر طریقے پر، ہر راستے پر، ہر لمحہ، ہر لحظہ، زندگی کے ہر حصے میں، ہر عمل میں، ہر کام میں شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی کی ہے قرآن پاک کے احکامات کے ذریعے سے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر جو ہمیں بتایا، تو آقا کریم کی مبارک سیرت طیبہ کے ذریعے سے ہر موڑ پر ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہر موڑ پر رہبری ہے، ہمیں راستہ بتایا گیا۔ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، آج جو ہماری زندگیوں میں جو معمول چل پڑا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تعلق سے نفرتیں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، دشمنیاں لگانے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ہماری نہیں بنتی، ہمارے دل میں جو محبت کا ایک نرم گوشہ ہونا چاہیے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ورنہ دل نام کس کا ہے؟ محبتیں رکھنے کا نام دل ہے، محبتیں سمیٹنے کا نام دل ہے۔ دل اسی کا حقیقی دل ہے جس کے اندر ہمدردی ہو، محبت ہو، انسانیت ہو، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا جذبہ ہو، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جذبہ ہو، غریبوں کا سہارا بننے کا، یتیموں کا ماوا بننے کا اور ان کی دل جوئی کرنے کا جس کے اندر جذبہ ہو، اسی کا تو دھڑکنے والا حقیقی دل ہے۔ اور اگر جس کے اندر یہ کوالٹیز نہ ہو، جس کے اندر یہ سوچ، یہ عادتیں نہ ہو، جس کے دل میں یہ چیزیں نہ ہو، تو وہ دل نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، یا پھر گوشت کا ایک ٹکڑا مان لیں آپ، صرف گوشت کا ایک ٹکڑا۔ ورنہ حقیقت میں جو دل وہ ہے
جس میں اللہ اس کا نور ہوتا ہے، اور اس نور کی برکت سے اس دل میں ہر ایک کی ہمدردی، ہر ایک کی محبت اور ہر ایک کی بھائی چارگی بسی ہوئی ہوتی ہے۔ اور آج ہم نے وہ نرم گوشہ ہمارے دل سے ختم کر دیا، ہم نے اپنے دل کو نفرتوں کا مخزن بنا کے رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو دشمنیوں کا مدفن بنا کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کی نفرتیں، لوگوں کے دشمنیاں ہمارے دل میں چھپی ہوئی ہے، جلن، حسد، دشمنی، نا اتفاقی، لڑائی جھگڑا، نفرتیں ہمارے دل کا ایک بڑا سا محل بنا ہوا ہے جس میں صرف یہ گندگی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب سارے لوگ مل کے رہا کرتے تھے، کسی دور کے ایک بھائی کو بھی تکلیف ہوتی تو پورا خاندان تڑپ جایا کرتا تھا۔ آج سگا بھائی تکلیف میں ہے تو سگے بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ارے سگا بھائی تو چھوڑ دے، والد تکلیف میں ہے تو بیٹے کو تک احساس نہیں کہ میرے والد تکلیف میں مبتلا۔ ایسے بھی حالات آج ہم کو نظر آ رہے ہیں، اور ہم کس میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ کون سی کمائی کر رہا ہے، اس نے اتنی بلڈنگ کیسے بنا دی، اس نے اچھی گاڑی کیسے لے لی، اس کے بچے اتنے قابل کیسا ہو گئے، اس کے بچے امریکہ کیسا چلے گئے، اس کے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی، وہ اتنا امیر کیسے ہو گیا، اتنا کروڑ پتی کیسے ہو گیا۔ اسی تجسسات کے ساتھ اپنی زندگی کو ہم ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان ساری سوچ کا کوئی نیکی ہمیں حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ایسے خیالات رکھنے سے گناہ بڑھیں گے، نیکیاں کا اضافہ نہیں ہوگا۔ ایسے سوچ رکھنے سے، دوسروں کے ساتھ، دوسروں میں تجسس رکھنے سے اللہ کی ناراضگی ملے گی، اللہ کی رضا ہرگز نہیں ملے گی۔ تو ان کام سے ہمیں بچنا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ ہمیں محبتیں بانٹنے کی کوشش کرنا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، دوسروں کی غیبت کرنے سے بچنا ہے، بغض رکھنے سے بچنا ہے۔ جلن، حسد ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جو انسان کو گنہگار بنا دیتا ہے، اس کی اچھائیاں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کی غیبت کرو گے، کسی کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، تو جب تم کسی کی برائی کسی اور کے سامنے بیان کرتے ہو تو اس کے گناہ تمہارے پاس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور تمہاری نیکیاں اس کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اب کتنا بڑا خسارہ ہے، سوچے آپ، کتنی بڑی غلطی میں ہم مبتلا ہیں، کتنا بڑا نقصان ہمارا ہے۔ بھئی ہم اگر کاروبار کرنے بیٹھتے ہیں تو ایک ایک روپے کا خیال کرتے کہ مجھے نقصان نہ ہو، میری دولت، میرا پیسہ خراب نہ جائے، اور یہاں پر نیکیاں جا رہی ہے، گناہ آ رہے ہیں، نقصان پہ دگنا نقصان۔ چلو صرف نیکیاں گئی تو ٹھیک تھا، گناہ بھی آ رہے ہیں، اس کے گناہ ہمارے پاس، ہماری نیکیاں اس کے پاس۔ ریزن، وجہ کیا ہے کہ ہم نے کسی مسلمان کی غیبت کی، اپنے بھائی کی غیبت کی، اپنے دوست کی غیبت کی، اپنے پڑوسی کی غیبت کی، اپنے رشتہ دار کی غیبت کی، اس کو برا بھلا کہا۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کی غیبت کرو گے تو اس کے گناہ تمہارے نامے اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور تمہاری نیکیاں اس کے پاس ڈال دی جائیں گی۔ اب اتنا بڑا جب نقصان ہے تو ہم میں سے کون چاہے گا کہ اس نقصان کو اپنے سر پر اٹھائے؟ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہرگز نہیں چاہتا۔ لیکن پھر اب اپنی محفلوں کو دیکھیں آپ، اپنی مجلسوں کو دیکھیں آپ، اپنی بیٹھکوں کو دیکھیں آپ، اپنے فرینڈشپ سرکل کو دیکھیں آپ۔ جب کبھی بھی ہمارا مجموعہ ہوتا ہے، ہم جمع ہوتے ہیں، ہماری مجلس ہوتی ہے، ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، دعوتوں میں شامل ہوتے ہیں، کسی اور محافل میں جمع ہونا ہوتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 5، 5 سے 10 لوگ جمع ہوتے ہیں، تو جتنے لوگ وہاں پر شریک رہتے ہیں ان کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوتی، جو شریک اور موجود نہیں ہوتا اس کا ذکر چھیڑ دیا جاتا۔ 5 لوگ بیٹھے ہوئے محفل میں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، شیطان ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالے گا کہ فلاں جو موجود نہیں اس کا ذکر کیا جائے۔ اب جو موجود نہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں جو آج نہیں آیا وہ ایسا کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ ایسا کما رہا ہے، اس کی زندگی میں یہ ہو گیا، لڑائی جھگڑے ہو گئے، بیوی چھوڑ کے چلے گئی، فلاں کام ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ بھئی جو موجود نہیں ہے اس کے لینے دینے سے ہمارا کیا تعلق؟ اس کے کسی زندگی کے حال سے، احوال سے ہمیں کیا لینا دینا؟ ہمیں تو اپنا آپسی محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم 10 لوگ بیٹھے ہیں، 5 لوگ بیٹھے ہیں، تو آپس میں بات کریں کہ بھئی تم نے کس قدر اللہ کو راضی کیا، تم نے کتنی سنتیں سیکھی، تم نے کتنے دین کے مسائل سیکھے، تم نے کتنا علم حاصل کیا، کس بزرگ سے تمہارا تعلق ہے،
کن علماء کے پاس تم اٹھتے بیٹھتے ہو، کون سی مسجد میں نمازیں پڑھتے ہو، کہاں پہ تمہاری فجر ادا ہوتی ہے، کتنی قرآن کی صورتیں تم کو یاد ہے، کتنی حدیثیں، کتنی سنتیں تم نے سیکھ رکھی ہے، یہ باتیں ہماری ہونی چاہیے۔ یا نہیں تو کاروبار پر بات کریں کہ حلال مال کما رہے ہو کہ نہیں کما رہے ہو۔ شریعت نے مال کمانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے کیا اصول بتائے ہیں، کیا آپ ان اصولوں پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں؟ وہ گفتگو نہیں ہوگی، وہ بات چیت نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ جو موجود نہیں ہے اس کا ذکر چھیڑا جائے گا اور اس کی خوب غیبت کی جائے گی، خوب برائی کی جائے گی۔ اب یاد رکھیں کہ جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ تمام لوگ مل کر اگر کسی ایک کی غیبت کریں گے تو ان سارے لوگوں کی نیکیاں اس غیبت کرنے والے کی طرف، جس کی آپ غیبت کر رہے ہو، اس کے نامہ اعمال میں چلے جائیں گی اور اس کے گناہ آپ تمام کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جائیں گے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا؟ میرے بزرگوں، نوجوانوں، بزرگان دین بھی محافل کرا کرتے تھے، اولیاء کرام، علماء دین، علم جاننے والوں لوگ بھی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس گفتگو ہوتی ہے تو جو موجود ہے صرف انہی کی گفتگو ہوتی ہے، جو موجود نہیں ہے اگر اس کا ذکر بھی نکلتا ہے تو صرف تعریف کے لیے ذکر نکلتا ہے، غیبت کے لیے کمی بیشی اور اس کی غلطیاں خطائیں گنانے کے لیے ذکر نہیں نکلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے منع فرمایا، شریعت نے یہ کہا کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی جو تمہارے سامنے نہ ہو، اس کے پیٹھ پیچھے تم اس کی تعریف تو کر سکتے ہو لیکن اس کی برائی بیان نہیں کر سکتے۔ اب بہت سارے لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم غیبت کہاں کر رہے ہیں، ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا دوست جو موجود نہیں ہے چوری کیا تو ہم بول رہے ہیں چوری کیا، اس میں غلط کیا ہے؟ وہ غیبت کیسے ہو سکتا؟ اس نے واقعتاً چوری کی ہے، اس نے واقعتاً وہ گناہ کیا ہے، اس نے واقعتاً وہ غلطی کی ہے اور ہم اسی غلطی کی بات کر رہے ہیں جو اس نے کیا ہے۔ تو جب وہ کیا ہے تو وہی تو بولنا حق ہے، وہ غیبت کہاں سے ہوئی؟ تو شریعت مطہرہ نے ہماری رہبری کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی غلطی، کوئی گناہ اور کوئی ایسا عمل ہو جو دوسروں کے سامنے آنے سے اس کی شرمندگی ہو، حالانکہ اس نے وہ کام کیا ہوگا تو انہی باتوں کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بولنا اسی کو غیبت کہا جاتا۔ اور جو اس نے کیا ہی نہ ہو ان باتوں کو دوسروں کے سامنے بولنا وہ غیبت نہیں، وہ تو تہمت ہے، اور تہمت غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے غیبت کرنا اور ایک ہوتا ہے تہمت لگانا۔ غیبت، اس کو آپ ذہن میں اچھے سے رکھیں، آپ یہ ذہن سے اپنے نکال دیں کہ ہم غلط کہاں بول رہے ہیں، جو اس کی غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں وہی تو بیان کر رہے ہیں، ہم غیبت تھوڑی کر رہے ہیں۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کہتے کس کو ہے؟ کسی مسلمان بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اگرچہ کہ وہ برائیاں اس کے اندر موجود ہو، اگر اس نے وہ گناہ کیے ہو، اگر وہ ایسا خطا کار ہو، تو بھی اس کے بعد اس کی غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو اس کے پیٹھ کے پیچھے دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ غیبت کی تعریف۔ اب اس نے جو کام کیا ہی نہ ہو، اپنی طرف سے لگا کر بولنا کہ اس نے وہ کام کیا، تو اس کو کہتے ہیں تہمت، اور تہمت غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کیسا گناہ ہے؟ آپ الفاظ سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرے گا تو بروز قیامت وہ مردار کا گوشت کھانے کی سزا بھگتے گا۔ اس کے سامنے اسی کے بھائی کی شکل کا مردار رکھ دیا جائے گا، جس کی وہ غیبت کیا ہے، جس کی اس نے برائی بیان کی ہے، اسی کی شکل کا مردہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کا گوشت کھا۔ اور وہ لاش گڑی سلی ہوئی ہوگی، بدبودار لاش ہوگی، اس کے جسم کے اندر سے، لاش کے اندر سے تعفن آ رہا ہوگا، بدبو آ رہی ہوگی، اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ کھا، اور اس کو چاپ چاپ کر کھانا پڑے گا، دانتوں سے قطر کر۔ وہ تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا دنیا میں، پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتا تھا، تجھے یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ دو نقصانات، ایک تو دنیا میں نقصان، کیا نقصان کہ ہماری نیکیاں جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس کے پاس ٹرانسفر، اس کے گناہ ہمارے پاس، ایک بزرگ کے پاس ان کا مرید آیا،
آگے کہا کہ حضرت فلاں شخص نے آپ کی برائی کی، آپ کو یہ کہا، آپ کو وہ کہا، آپ کو یہ کہا، غیبت کی، آپ کی برائیاں بیان کی۔ تو حضرت نے اپنے مریدی کے ہاتھ سے وہ شخص جس نے برائی بیان کی اس کے گھر پر مٹھائی کا ڈبہ بھیجا، جا کر کے مٹھائی کا ڈبہ دیا، کہا کہ حضرت نے آپ کے لیے مٹھائی بھیجا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں تو ان کی برائی کر رہا ہوں اور یہ مجھے مٹھائی بھیج رہے ہیں۔ وہ آ کر کے ملاقات کیا، کہا کہ حضرت ماجرا کیا، آپ نے مجھے مٹھائی بھیجا، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے بزرگ نے کہا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی یا غیبت کرے گا تو اس کی نیکیاں، جس کی غیبت کی اس کے نامہ اعمال میں آ جائے گی، اور جس کی غیبت کی اس کے گناہ غیبت کرنے والے کے اعمال میں چلے جائیں گے، نامہ اعمال میں۔ تو نے غیبت میری کی، مجھ پر احسان کیا، تیری نیکیاں میرے پاس آ گئے، میرے گناہ تیرے پاس آ گئے، اسی لیے میں نے تجھے تحفے میں مٹھائی بھیجی ہے۔ اس نے توبہ کیا، معافی مانگی، کہا کہ آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اصلاح کرنے کا طریقہ۔ لیکن آج میرے بزرگوں، نوجوانوں، ہمارے اندر اصلاح کی کوشش کون کرے گا؟ ہماری زندگی میں تبدیلی کب آئے گی؟ کب ہم اچھی اور بری چیز میں تمیز کریں گے؟ کب ہم یہ سوچیں گے مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنے سے میرا اللہ، میرا رسول راضی ہوں گے؟ اور ہم کب سوچیں گے کہ مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنے سے بھی اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اس کے لیے سب سے بہترین آسان طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی زندگی سے کوئی تجسس مت رکھو، دوسروں کی زندگی میں ہرگز بھی انٹرفیئر مت کرو، دوسروں کی زندگی میں جھانکو نہیں، دیکھو نہیں کہ وہ کیا کر رہا، اس سے ہمارا کیا لینا دینا، ہم کیوں اپنی نیکیاں برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرنے میں تلے ہوئے ہیں، ہم کیوں گناہوں کی خریداری کر رہے ہیں؟ غیبت کر کے گناہوں کی خریداری کرنا، لوگوں کے ساتھ تجسس لگا کر رکھنا، یا آپسی نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آج کل نیا معاملہ بھی چل رہا ہے، جادو ٹونے کا، عملیات کا۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ عملیات کے تعلق سے بھی مجھے کہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ آج کل ماحول چل پڑا ہے کہ ایک ذہن اکثر لوگوں کا بنا ہوا ہے، اور خاص طور پر غریب لوگوں کا بنا ہوا ہے، امیروں کا نہیں۔ امیر مست ہے اپنے آپ میں، اپنی جگہ پہ۔ جو غریب طبقہ ہے، آٹو چلانے والے، رکشہ چلانے والے، بنڈی ڈھکیلنے والے، جھوپڑیوں میں رہنے والے، کراؤ کے گھر میں رہنے والے، ٹینوں کے گھروں میں رہنے والے، چھوٹی موٹی نوکری کر کے زندگی گزارنے والے، ان کے ذہنوں میں یہ فطور بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں نے ہمارے اوپر جادو کرا دیا۔ ہے وہ غریب، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کار ہے، نہ بلڈنگ ہے، نہ ذاتی مکان ہے، نہ کوئی پلاٹ ہے، نہ فلیٹ ہے، کچھ نہیں، کیا نہیں، غریبی میں زندگی گزر رہی، اور خیال یہ ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کرا دیا۔ ارے بھائی، جادو کون کیوں کرائے گا تمہارے اوپر؟ تمہارے پاس ہے کیا چیز جادو کرانے کے لیے؟ بھائی جادو ہونا چاہیے تو کروڑ پتی پہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کو جادو ہو گئی۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ ایسا فطور، ایسا شک ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ہر مرض کی دوا ہے لیکن شک کی کوئی دوا نہیں ہے۔ جب بندہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بندہ پریشان ہو کر ہی مرتا ہے، لیکن وہ اپنی بیماری کو، شک کی بیماری کو ختم نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ شک ختم نہ ہو بیماری ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ جتنے معاملات آج ہمارے پاس ہو رہے ہیں کہ اگر کسی کو کہہ دیا کہ بھائی شاید تمہارے اوپر، آپسی ملاقاتی لوگ بولتے کوئی جادو کرا دیے جیسا دکھ رہا، فلاں جگہ جاؤ، فلاں بابا ہے، وہ بابا دیکھ کے تم کو بتا دیتے۔ اب باباؤں کا جو معاملہ ہے، جتنے اکثر بیٹھے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں اکثریت باباؤں کی وہ ہے کہ پہلی ملاقات میں بولتے کہ قریبی لوگاں کرائے، پہلی ملاقات میں جادو نہیں ہے، پریشان نہ ہو، نمازیں پڑھو، طہارت سے رہو، قرآن کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین ہمیں دیے ہیں، اور چار کل کی تلاوت کرتے رہو، دم کرو، آیت الکرسی پڑھو، حصار باندھو، یہ سب نہیں بتائیں گے۔ جاتے ہی کہیں گے کہ ہاں بڑا خطرناک اٹیک ہوا تمہارے اوپر، بہت خطرناک ہے، بہت پرانا ہے، اگر اس کا علاج نہیں کرا تو آگے چل کے اور پریشانی ہو جاتی، جان بھی جا سکتی۔ کیا کرنا حضرت بابا؟ 15,000 روپے ہوتے، 10,000 روپے ہوتے، اتنے نیمبوا لانا، یہ چیزیں لانا، کام ہو جاتا۔
حالانکہ میرے بزرگوں نوجوانوں، میں نے کئی عاملوں سے ملاقات کی جو اچھے لوگ ہیں. بھائی عامل لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. بھائی ایک بات آسانی سے سمجھنے والی یہ ہے کہ جہاں پر جعلی کام ہوتا ہے نا، ڈپلیکیٹ، تو ڈپلیکیٹ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر اوریجنل بھی ہو. جہاں پر اوریجنل ہی نہ ہو تو ڈپلیکیٹ کیسا آئے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے نوکیا کے اچھے فون آتے تھے تو اس کے ڈپلیکیٹ آنا شروع ہوئے چائنا کے. نوکیا کے اوریجنل تھے تبھی تو ڈپلیکیٹ آنا شروع ہوئے. دوسرے اوریجنل فونز ہیں تبھی تو ڈپلیکیٹ فون آتے ہیں. بالکل اسی طرح اوریجنل عاملین ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اب برے لوگ ان کے اپوزٹ میں ہوتے ہیں. اب ہمارا واسطہ شیطان کی طرف سے یہ پڑتا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اچھے عاملوں کے پاس ہم نہیں جاتے، یہ گھماؤ پھرا لوگوں کے پاس شیطان ہمارے کو لے کے جاتا. وہاں جا کر ہمارا ایمان عقیدہ برباد. اب علماء کرام اس میں کیا ہماری رہبری کرتے ہیں، شریعت کیا رہبری کرتی ہے؟ یاد رکھے کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی کسی عامل کے پاس جائے اور وہ عامل اس کے نام، اس کی والدہ کا نام پوچھ کر اس کی حال بتانے لگے، اور بتانے والا عامل یہ کہے کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ 100% صحیح ہے، میری بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ الفاظ بولنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ 100% بات جو وہ چھپی ہوئی بتا رہا ہے، اگر وہ کہے گا کہ میری وہ بات سچ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تو یہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا. اور علماء نے فرمایا کہ ایسا دعوے دار ایمان سے خارج ہو جاتا. اور جو اس کے پاس گئے ہیں وہ لوگ اگر یہ عقیدہ رکھ کر جائے کہ ہم جس بابا کے پاس جا رہے ہیں وہ جو بتائیں گے، وہ جو کہیں گے وہ 100% صحیح ہوگا، ویسا ہی ہوگا، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی ایمان سے دور ہو جاتا ہے. اگر عامل جو اوریجنل عاملین ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک علم ہے، عملیات بھی ایک علم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جو اچھے عاملین ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ہم نے اس علم کے ذریعے سے معلوم کیا، ذائچہ دیکھا ہے، لہٰذا ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ کے اندر یہ پریشانی ہے، یہ خرابی ہے، یہ کمزوری ہے، لہٰذا اس کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، باقی شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں. ہم جو بتا رہے ہیں 100% صحیح بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کو معلوم کہ صحیح کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے علم سے جو سیکھا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ خرابی ہے. یہ صحیح عاملین کا طریقہ ہوتا ہے. تو میرے بزرگوں نوجوانوں، علم کی کمی کی وجہ سے، آپسی دشمنی، نفرتوں کی وجہ سے، دل میں جو نفرتوں کا بیج ہم نے بویا ہے، اس کی وجہ سے آج ہمارے حالات یہ ہے کہ ہم شک کی بیماری میں مبتلا ہو کر در در کی ٹھوکریں کھانے میں لگے ہوئے ہیں. سب سے آسان بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے، اولیاء اکرام کے پاس بھی لوگ پریشانی کی حالت میں آتے تھے. اولیاء اکرام نہیں بولتے تھے کہ آؤ فلاں چیز لے کے آؤ، فلاں لے کے آؤ، نہ، بلکہ اولیاء اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کی تاکید فرماتے تھے، تلاوت قرآن کی تاکید فرماتے تھے، پاک صاف رہنے کی تاکید فرماتے، گھر میں تلاوت قرآن کا معمول بنانے کی تاکید فرماتے، اور اس کے بعد دعا تعویذ وغیرہ کیا کرتے تھے اولیاء اکرام. اولیاء اکرام نے بھی دعائیں پڑھی ہے، اولیاء اکرام نے بھی تعویذیں پڑھی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو ان چیزوں کو سرے سے شرک کہتا ہے، وہ بھی جاہل ہے، وہ بھی بدعقیدہ ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو ان چیزوں کو ہی صحیح سمجھتا ہے 100%، وہ بھی جاہل ہے، وہ بھی گمراہی پر ہے. لیکن اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ ہے، درمیانی طریقہ جو ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے دیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، جو حق علماء عاملین ہوتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں برے اثرات کو ختم کرنے کے لیے قرآنی آیات کے ذریعے سے اور حدیثوں سے جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے مریض کا علاج کرتے ہیں. اس کی شریعت نے گنجائش دے رکھی ہے. تو لہذا وہ حضرات جو ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمیشہ ایک ہی بات میں کہتا ہوں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اپنی زندگی کے ہر معاملے میں علماء سے مشورہ کرو. تم پر جادو ٹونے کا اثر محسوس ہوا، علماء کے پاس جا کے پوچھو کہاں جاؤں، کون اچھے عامل ہے، کون اچھے بزرگ ہے جس کے پاس جانے سے فائدہ ہوگا، جو شریعت کے دائرے میں رہ کر علاج کرتے ہیں، بے پردگی نہ ہو، کفریہ کلمات نہ ہو، سفلی علم نہ ہو، ایسے علم نہ ہو جو غیروں سے حاصل کیے ہوئے ہو، شرکیہ علم نہ ہو. بہت سارے اصول و ضابطے ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے، علماء جانتے ہیں، تو لہٰذا علماء سے پوچھنا چاہیے.
لہذا میری چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے یہ ہے آج کہ آپ خدا کے لیے آپسی محبت کو فروغ دیں، اپنے ذہنوں کو دوسروں کی زندگی کے تجسس سے پاک صاف کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے حالات کو دیکھیں، علماء کے اہل علم کے قریب ہو۔ انشاءاللہ مزید اس تعلق سے باتیں آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، مولا تعالی ہمیں تیرے رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، گمراہی سے بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ غیبت سے، چغلی سے، نفرتوں سے ہماری حفاظت فرما، آپسی اتحاد و اتفاق، محبت و بھائی چارگی عطا فرما۔ ہم گناہگاروں کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں قبول فرما، والحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات